جہاں بات ہو گلگت بلتستان کی، پاکستان کے دفاع اور سیکیورٹی کی، خطے میں ہونے والی تبدیلیاں، افغانستان، کشمیر اور انڈیا، ہم رکھیں گے گہری نظر، ہم بات کریں گے حقائق اور دلائل کے ساتھ۔ میں ہوں بریگیڈیئر مسعود احمد خان، ایم ٹو ایم اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بریگیڈیئر مسعود ہوں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم ایک امپورٹنٹ موضوع کے بات کروں گا، وہ فلسطین ہے، فلسطین کی اہمیت پہ، جو امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے، کرسچنس کے لیے، این جی اوز کے لیے۔ اور پارٹ 2 جو ویلاگ کروں گا اس میں ہم غزہ کی صورتحال پہ میں بات کروں گا۔ فلسطین کی اہمیت اس لیے کیونکہ یہاں بیت المقدس سے مسجد الاقصیٰ ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شروع کے ایام میں اس رخ نماز قبلے کی طرف رخ کر کے یہاں پہ نماز پڑھی جاتی تھی، لیکن بعد میں جب اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تو پھر اس کے بعد رخ وہاں پہ تبدیل ہوا تھا، اور اس لیے پھر یہ اس جگہ کی امپورٹنس اس حساب سے ہمارے لیے ایک وہ بھی ہے۔ لیکن اوورآل جب ہم بات کرتے ہیں فلسطین کی، تو فلسطین کی زمین کو کہا جاتا ہے یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ یہاں پہ ریولیشنز جو یہاں پہ ہوئی، اور یہاں پہ بہت سارے جو پیغمبر تھے ان کے یہاں پہ قبریں ہیں، اور جو بڑے امپورٹنٹ قسم کے جو نام جو قرآن میں بھی ذکر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، سب کا تعلق یہاں سے تھا۔ اور اس کے بعد یہ قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہ فلسطین جو ہے اس کو کہا گیا ہے بلیسڈ لینڈ ہے۔ اب اس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ یہاں پہ ہے، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے اس طرف رخ کر کے نماز قبلہ تھا، تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر یہ دوسرا یہ ہے کہ معراج کا سفر کیا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے ٹریول کیا مکہ سے یہاں پہ تشریف لے کے آئے، یہاں پہ آ کے تمام جو پیغمبر تھے جو پچھلے سارے تھے ان کی نماز میں امامت کی، اور یہاں سے پھر انہوں نے اپنے براق میں اسینڈ کیا ٹوارڈ 7 اللہ سے ملاقات کے لیے۔ تو اس لیے بھی یہ علاقہ جو ہے کمپاؤنڈ ہے الاقصیٰ کا، تو اس لیے بہت زیادہ اس کی اہمیت اختیار کر جاتی ہے یہ لوکیشن جو ہے۔ اور اس کی ایکسپینشن تھی جب امیت تھے تو اس کے جو کیلف تھے، مالک تھے، اور اس کے بعد جو دوسرے تھے ولید، انہوں نے جو یہاں پہ ایکسپینشن کرائی، اور پھر جو منصور تھے عباسی کیلف تھے انہوں نے بھی فردر اس میں ایکسپینشن اور اس کو ری بلڈ کروایا۔ اور اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز جو اس میں بلڈنگ ہے یا سٹرکچر ہے وہ ہے ہولی سپلیکر ہے، جو عیسائیوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ یہاں پہ اعتقاد کے مطابق یہاں پہ کروسیفیکیشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں پہ ہوئی تھی، اور ریسریکشن یہیں پہ ہوگی، اور یہیں پہ ان کی جو انیشیل بریل ہوئی تھی اسی مقام پہ کی گئی تھی، تو اس لیے عیسائیوں کے لیے بھی یہ بڑی مقدس جگہ ہے۔ تیسری جو اس میں امپورٹنٹ سٹرکچر ہے اس ایریا میں فلسطین میں یا اس کمپاؤنڈ میں جو بیت المقدس کا ہے، یہ تقریباً 630 ایکڑ کا بتایا جاتا ہے۔ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی اس کی کنسٹرکشن حضرت داؤد علیہ السلام نے سٹارٹ کی تھی، پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ کی، اور اس ٹیمپل میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا جسے آرک آف کوننٹ کہا جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ جو باکس تھا اس یہودیوں کے اعتقاد کے مطابق ایک بلیسنگ اور اسٹرنتھ کے لیے یہ باکس تھا، لیکن وہ باکس یہ تھا سبسیکوینٹ جب اس پہ حملے ہوئے، سیکنڈ جب ٹیمپل پہ حملہ ہوا تو یہ باکس یہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں، لیکن اس باکس میں کہا جاتا ہے کہ جو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس میں جوتے پڑے ہوئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی اس میں تھی، تورات کی لکھی ہوئی تختی یہاں پہ تھی، اور من و سلوہ کی چیزیں کچھ پڑی ہوئی تھی، تو اس لیے اس کے متبرک یہودی اس کو سمجھتے ہیں۔ اس ٹیمپل کو میں نے بتایا تھا 2 دفعہ حملے ہوئے تھے، پہلے بیبلون سے جو لوگ جو آئے تھے انہوں نے اس کو ڈسٹرائے کیا، پھر اس کو ریکنسٹرکشن کیے گئے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ ٹائٹس تھا، رومن تھا، وہ آئے، انہوں نے دوبارہ اس کو ڈسٹرائے کیا۔ جب سیکنڈ حملہ ہو تو اس میں تابوت سکینہ غائب ہو گئے، جس سے آج تک یہودی
سمجھتے ہیں کہ اسی ایریا میں کہیں پہ ہے، اسی لیے وہ اس کو ریکنسٹرکشن کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب یرموک کی لڑائی لڑائی گئی تو صحابہ کی ایک فوج جو تھی اس طرف آئی اور انہوں نے سیریا پہلے کیپچر کیا، سیریا کیپچر کرنے کے اور فلسطین کی طرف آئے ہیں۔ یروشلم کا جو کیپچر تھا 637 میں ہوا، اور اس میں اس وقت کے جو کیلف تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود یہاں پہ تشریف لائے، اور اس کے بعد جو سیج تھا جس کو یروشلم کو محاصرے میں لے گیا تھا، تو انہوں نے سٹی نے سرنڈر کیا، تو یہاں پہ آ کے حضرت عمر نے سب کو، اس خاص طور پہ یہودیوں کو بھی یہاں پہ عبادت کی پرمیشن دی، اور اسی طریقے سے یہ مسلمانوں کے پاس 637 میں مسلمانوں نے اس پہ اپنا قبضہ کر لیا تھا اور اپنا اس پورے علاقے فلسطین پہ۔ ایک اور امپورٹنٹ جہاں پہ اسٹرکچر ہے وہ ڈوم آف راک ہے، جو ہمیشہ ہم لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ ایک گولڈن جو ڈوم نظر آتا ہے گنبد سا، وہ بیسکلی ہمیں یہ امپریشن دیا جاتا ہے یہ مسجد الاقصیٰ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسجد الاقصیٰ سلور ڈومڈ ہے، جبکہ یہ گولڈن جو ڈومڈ ہے یہ بیسکلی اس کو ڈوم آف راک کہتے ہیں۔ کبوت الصخرہ مسجد ہے یہ، اور اس کو بیسکلی عبد المالک جو امید کیلف تھے انہوں نے اس کو بیسکلی ری بلڈ کرا، اور اس کو اسلام کی گلوری اور بلیسنگ کے طور پہ اس کو ریسٹور کروایا، کیونکہ یہاں سے بیسکلی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے اپنے جرنی کا آغاز اس پوائنٹ سے، اس ایریا سے کیا تھا، تو اس لیے اس کے اندر وہ راک ہے جہاں سے بیسکلی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹارٹ لیا تھا۔ تو اس لیے مسلمانوں کے لیے اس ڈوم کی بڑی ہے، گولڈن ڈوم کی بڑی ریسپیکٹ اور اہمیت ہے، جس کو ڈوم آف راک کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایک ویلنگ وال ہے، دی ویلنگ وال ہے۔ یہودی کے بقول یہ ویلنگ وال جو ہے یہ جو ہے جو سیکنڈ ٹیمپل کے ریمننٹس جو بچے کچھ ایک دیوار رہ گئی تھی، باقی تو ڈسٹرائے کر گئے تھے، تو وہ وال ہے۔ تو اس لیے یہودی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ سر ہلا کے یہاں پہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس لیے ان کے وہ بہت زیادہ یہ کہ ہولی سائٹ ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے بھی یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ مسلمان اس کو براق وال کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ہی اس لوکیلٹی میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو باندھا تھا، تو اس لیے ویلنگ وال ہمارے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب جب بعد میں جب کروسیڈس نے حملہ کیا تو پہلا حملہ 1099 کو پہلا کروسیڈ حملہ ہوا، جو یورپ سے لوگ حملہ آور ہوئے یہاں پہ، بیسیکلی انہوں نے کہا اپنا مقدس زمین ہے یہودیوں سے مسلمانوں سے لینے کے لیے حملہ آور ہوئے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوا 462 سال کے بعد حضرت عمر کے رضی اللہ عنہ نے جب 637 میں یہاں پہ قبضے کیا تو اس کے 462 سال بعد عیسائی یہاں پہ آ کے کامیاب ہوئے تھے۔ پھر جب پہلے حملہ ہوا کروسیڈ میں 1192 میں اس علاقے فلسطین پہ قبضہ کر لیا، تو یہاں پہ بڑا قتل و غارت ہوئے، اور کہتے ہیں ہر طرف خون و خون تھا یہاں پہ۔ اور بعد میں ایسا ہوا کہ 1192 نہیں تھا، 1099 تھا۔ 1192 میں آفٹر 88 ایئرس بیسیکلی 1099 میں کرسچنس نے اس کو کیپچر کیا، تو آفٹر 88 ایئرس 1192 میں صلاح الدین ایوبی جو مصر کے اس وقت حکمران تھے، مصر سیریا کے، انہوں نے آ کے پھر دوبارہ اس کو قبضہ کر لیا تھا۔ تو اسی طریقے سے واپس یہ ان کے ہاتھ میں آیا، بعد میں یہ سلجوکس کے پاس بھی رہا، آٹمنس کے پاس بھی رہا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ 1897 میں یہاں پہ ٹوٹل جو جیوز کی پاپولیشن تھی وہ 3% تھی، 87% فلسطین میں مسلمان تھے، باقی 10% یہاں پہ کرسچنس تھے۔ لیکن جب ہولوکاسٹ جو ہوا جس میں یہودیوں کو جب مار پڑی، تو اس کے بعد جو بلفور ڈکلیریشن ہوا 1917 میں، تو انہوں نے کوشش کی یورپ میں جتنے یہودی ہیں ان کو لا کے یہاں پہ آباد کیا جائے، تو ایک قسم کا کنسپٹ دیا گیا کہ یہاں پہ ایک یہودی ریاست بنائی جائے۔ تو اس کے لیے ایک قسم کا آئیڈیا تھا اور اس کی تیاریاں کی گئی، اور اس کو ایریا کو اس حساب سے ڈیوائڈ کیا جائے، اور اکارڈنگلی 1948 میں یہاں پہ ایک یہودی ریاست بنائی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جو جنگیں ہوئی 1948 میں، یہ پہلے عرب اور یہودیوں کی جنگ ہوئی، جس میں ویسٹ جیروشلم جو تھا وہ اس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا۔ 1967 کی جو جنگ ہوئی 6 ڈیز جو تھی، وہ 6 ڈیز وار کہتے ہیں، اس میں ایسٹ یروشلم پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے
بعد میں جو باقی جو علاقے تھے گولان ہائٹس پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، سینائی پہ بھی قبضہ کر لیا تھا. تو اس طریقے سے تمام جو علاقے تھے انہوں نے اپنے اس میں کر لیا تھا. لیکن سبسیکوینٹ کچھ جو سینائی کا علاقہ تھا مصر نے بعد میں ان سے ایک انڈرسٹینڈنگ کیمپ ڈیوڈ کے بعد واپس لے لیا تھا. لیکن ابھی بھی جو غزہ کا ایریا ہے، ویسٹ بینک کا ایریا ہے، گولان ہائٹس ہیں تو ان کے پاس ہے. اور ایون جو ویسٹ بینک ہے میجارٹی اس میں سیٹلمنٹس بن چکی ہیں. تو اس طریقے سے وہاں یہودی کی وہاں پہ پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے. اسرائیل کا میں نے کہا یہ جگہ ہے مقدس ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کرسچنس کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے ہے. یہودیوں کا مقصد ہے یہاں پہ وہ ٹیمپل کو دوبارہ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ مسجد الاقصیٰ یہ کمپاؤنڈ جو ہے. تو اسی لیے یہ گولڈن راک جو ڈوم آف راک ہے یہ ہمیں بار بار اسی طرح دکھایا جاتا ہے کہ یہ مسجد الاقصیٰ ہے، لیکن مسجد الاقصیٰ سلور ڈوم والی ہے. تو ان سارے اس ایریا میں وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ بنایا جائے، کیونکہ ان کے خیال سے وہ جو تابوت السکینہ ہے وہ بھی ادھر ہے. تو ان کے ایک عقائد میں یہ شامل ہے ریکنسٹرکشن آف ٹیمپل، جو تیسرا ٹیمپل جو بنانا چاہتے ہیں اور وہ ہر حالت میں یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں نے 1200 سال تک فلسطین پہ حکومت کی، 12 سینچریز، جبکہ کرسچن نے جہاں پر ٹوٹل 88 سال کا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اسی دنیا میں جو انٹرنیشنل جو پالیٹکس تھی اور اسپیشلی 1917 کے بعد جنگ عظیم میں جب آٹمنز کو شکست ہوئی اور اس کے بعد سے یہ انہوں نے دنیا میں پھر علاقوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا اور یہودیوں کو یورپ سے لا کے یہاں پہ سیٹل کروایا اور اسرائیل بنایا. یہ آج کا میرا موضوع تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو بھی ہوگی تو ہم بات کریں گے جو آج کل کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں. ویلاگ دیکھنے کا شکریہ. پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.